یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی روز سے کچھ غیر ملکی قوتوں کی جانب سے، عالمی طاقتوں کی جانب سے ایران میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کوشش تھی۔ اب تو یہ بات واضح ہو چکی ہے، ہمارا نیشنل میڈیا بھی یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اس پر ہم نے کئی پروگرامز بھی کیے۔ معاملہ شروع ہوا مہنگائی کے خلاف احتجاج سے، کچھ تاجر جنہوں نے احتجاج کیے مہنگائی کے خلاف، کیونکہ عالمی سینکشنز کی وجہ سے وہاں کی کرنسی بہت زیادہ گری، جس کے باعث یہ احتجاج ہوئے۔ حکومت نے ان تاجروں کے احتجاج میں جو مطالبات تھے ان کو تو تسلیم کیا، ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود عالمی طاقتوں کے جو ایجنٹس تھے، جو وہاں پر اعلی کار بنے ہوئے تھے، انہوں نے فتنہ اور فساد شروع کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پر آگ لگانی شروع کر دی، یہاں تک کہ مساجد کو جلایا گیا۔ اور دزفل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند محمد بن موسیٰ کاظم، ان کے مزار کو جلایا گیا۔ ساری شدت پسندی، انتہا پسندی وہاں پر کی گئی۔ کچھ یزیدی عناصر اعلی کار بنے اسلام دشمن قوتوں کا، باطل طاقتوں کے وہ اعلی کار بن، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اس ساری پلاننگ کی، یہ جو طاغوت کی طرف سے کی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران وہ واحد ملک ہے جو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے، عملی میدان میں ساتھ ہے، جہاں سے ظلم کی مذمت کی جاتی ہے عملی میدان میں۔ اور گزشتہ 2 سال سے تو پورے عالم اسلام نے یہ دیکھ لیا کہ عملی کردار ادا کرنے والا کون ہے ظلم کے خلاف، اسلام دشمن عناصر کے خلاف۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب یہ مساجد جلائی گئیں، اس کے بعد تو بہت سے تمام مسالک کے لوگوں نے اس بات کو کنڈیم بھی کیا اور ان شدت پسندوں کی مخالفت بھی کی، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے عناصر بھی دیکھنے کو ملے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ جنہوں نے یہاں پر فرقہ وارانہ بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ اور جس وقت یہ مساجد جلائی جا رہی تھی، اب تو حالات الحمدللہ بہتر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ایران میں جو وہاں کی عوام ہے وہ موجودہ حکومت کے حق میں، اسلامی حکومت کے حق میں مظاہرے کرنے کے لیے باہر آ چکی ہے۔ لیکن جس وقت یہ شدت پسندی پھیلائی جا رہی تھی، جب اہل بیت کے مزارات کو نذر آتش کیا گیا اور مساجد وہاں پر جلائی جا رہی تھی، تو اس وقت جشن منانے والے ایک اسلام دشمن قوتیں تھیں، اور دوسرا جشن منانے والے یہاں پاکستان میں کچھ تکفیری عناصر تھے، کچھ ایسے مولوی تھے کہ جن کا کام تکفیر کرنا ہے۔ اور ایک کالعدم جماعت کی جانب سے فیصل آباد میں ایک کانفرنس کی گئی، ایک جلسہ کیا گیا، اور اس میں وہ سر عام اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہران جل رہا ہے اور یہ جلتا رہے گا، ایسا وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم فیصل آباد میں بیٹھ کر تہران کے شعلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایران جلے گا اور سارے کا سارا جلے گا انشاءاللہ۔ اب ایک عجیب، ایک حیرت انگیز مماثلت ہے ان کالعدم جماعت کے مولویوں میں اور ان عالمی طاقتوں میں جو باطل قوتیں ہیں، دونوں ایک بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سیم پیج پر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو فرقہ واریت پھیلانے والے یہ عناصر ہیں، کہیں یہ ان کے کہنے پر ہی تو نہیں سب کچھ کر رہے، کیونکہ اس حوالے سے تو ہماری مملکت اور ہماری ریاست، ہماری حکومت اس حوالے سے بہت سیریس ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کانفرنس بھی منعقد کی، جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، اور اس میں یہی پیغام دیا گیا کہ ہمیں فرقہ واریت ختم کرنی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، نفرتیں ختم کرنی۔ اس کے باوجود اب یہ کون لوگ ہیں کہ جو سر عام اس طرح جلسے کر کے مسلسل اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں شیعہ مسلک کے خلاف؟ یعنی یہ مخالفت صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلک کی طور پر ایران شیعہ ہے، اور یہ تکلیف صرف انہی کو ہے، حالانکہ اہل سنت علماء کے، اکابرین کے پیغامات اور بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں موجودہ صورتحال میں، اور وہ رہبر معظم کے بالکل ساتھ ہیں، تائید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یعنی مسجد جلائی جا رہی ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں؟ اہل بیت میں سے ہے نا حضرت محمد بن موسیٰ کاظم، جن کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، جلایا گیا، وہ مزار جل رہا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں۔ جو میں نے بات کی کہ ایک حیرت انگیز مماثلت ان عناصر میں اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان میں ہے، تو یہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ
आज के इस दौर में आलम इस्लाम में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो तकफीर करते हैं और नहीं चाहते कि अमन हो, नहीं चाहते कि इत्तेहाद हो, और इस किस्म की गुफ्तगू से वो मुल्क के भी हालात तो ख़राब करते हैं, उम्मत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि सोचें इस बात पर गौर करें और इन अनासर को पहचानें कि जो नफरत का बाजार गर्म करने वाले हैं। और गौर कीजिए, मसल की तासुब की ऐनकें उतार कर देखिए कि खुश किसको होना चाहिए और खुश हो कौन रहा है। यानी जो लोग बातिल कुव्वतों की, बातिल ताकतों की खुशी में शरीक हैं, शामिल हैं और दोनों के मकासद देखें, तो फिर सोचना जरूर चाहिए कि ये जो मौलवी हैं ये किसके तरफदार हैं। यकीनन हक के तरफदार हों तो फिर ऐसा रवैया तो होना ही नहीं चाहिए। अलबत्ता ये मुट्ठी भर अनासर हैं कि जो तकफीरी सोच रखने वाले हैं। परवरदिगार आलम इस्लाम को, खुसूसन पाकिस्तान को, शर पसंद अनासर, बातिल कुव्वतों के आलाकार, इनके शर से महफूज रखे। मोमिन इकराम, आपके सवाल से क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।